اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی مجرم عمر حیات کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم کو نہ صرف موت کی سزا سنائی بلکہ اسے مجموعی طور پر 30 سال قید اور 24 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دے دی ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس میں انصاف کی فراہمی پر مقتولہ ثنا یوسف کے والد نے گہرے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے قانون کی جیت قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ثنا کے والد نے اپنے وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط شواہد اور بہترین پیروی کی وجہ سے آج مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ کیس پچھلے کئی ماہ سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے توجہ کا مرکز بنا رہا ہے، جس میں آج قانون نے اپنا راستہ بناتے ہوئے ایک واضح مثال قائم کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجرم اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کرتا ہے یا نہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمعہ کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپوزیشن اتحاد نے 4 نکاتی ایجنڈے پر مکمل اتفاق کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ وہ آنے والے وفاقی بجٹ کو پارلیمنٹ میں منظور نہیں ہونے دیں گے اور حکومت کو کڑے امتحان میں ڈالیں گے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق اسپیکر اسد کیسر نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام دشمن پالیسیاں اب مزید برداشت نہیں کی جا سکیں گی۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ احتجاج حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ملک بھر کے کارکنوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ جمعے کے دن سڑکوں پر نکل کر عوامی غصے کا اظہار کریں تاکہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر مجبور ہو سکے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی پاکستان کی ترقی کے سفر میں حائل نہیں ہو سکتی۔ لاہور گیریژن کے دورے کے موقع پر افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں، لیکن پاک فوج قوم کے تعاون سے ان عزائم کو خاک میں ملا دے گی۔ آرمی چیف نے خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کا انجام ترقیاتی منصوبوں اور خوشحالی سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فوجی افسران پر زور دیا کہ وہ بدلتی ہوئی جنگی حکمت عملی اور نئے چیلنجز کے مطابق خود کو ڈھالیں تاکہ کسی بھی اندرونی یا بیرونی خطرے کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ آرمی چیف کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک دشمن عناصر کی جانب سے مختلف علاقوں میں بدامنی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر فوج کا عزم جوان ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے وسطی افریقہ میں تیزی سے پھیلنے والی ایبولا وبا کو عالمی سطح پر ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق کانگو کا ایبولا وائرس سے اب تک 131 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 513 مشتبہ کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ پڑوسی ملک یوگانڈا میں بھی پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بار ایبولا کا ایک نیا ورژن سامنے آیا ہے جس کی نہ تو کوئی مؤثر ویکسین موجود ہے اور نہ ہی اب تک کوئی مکمل علاج دستیاب ہے۔ وبا کا مرکز کانگو کا شمال مشرقی صوبہ ایتوری ہے، جہاں سونے کی کانوں اور سرحدی نقل و حرکت کے باعث وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ ایک امریکی شہری کو علاج کے لیے جرمنی منتقل کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سیاسی اور فوجی صورتحال ایک بار پھر انتہائی نازک ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی قابل قبول اور سنجیدہ معاہدہ طے نہیں پاتا تو امریکہ کسی بھی لمحے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے فی الحال حملہ روک دیا ہے، لیکن یہ مہلت صرف محدود وقت کے لیے ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رپورٹ کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی عالمی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اس دوران امریکی اسلحے سے لدے درجنوں جہاز پہلے ہی اسرائیل پہنچ چکے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو مکمل عسکری تعاون فراہم کر رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو خطہ ایک تباہ کن جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حلقوں سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، جہاں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی فیملی کو ریلیف دینے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیملی کی جانب سے سیاست میں فعال حصہ لینے کی یقین دہانیوں کے بعد بشرا بی بی کی بیٹی کو اڈیالہ جیل میں اپنی والدہ سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس پیش رفت کو سیاسی تناؤ میں کمی کی ایک علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملاقات کے لیے تمام ضروری قانونی اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور یہ ملاقات جلد متوقع ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے بشرا بی بی کی صحت اور جیل میں ان کی حالت کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں، جس کے بعد ان کے اہل خانہ مسلسل ملاقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب اس اجازت سے خاندان کو بڑی ذہنی راحت ملی ہے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسی انسانی بنیادوں پر دی جانے والی سہولیات سے پس پردہ معاملات میں بہتری آنے کی امید کی جا سکتی ہے، تاہم باضابطہ تصدیق ابھی باقی ہے۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی حالیہ رپورٹ نے پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری طویل مدتی تنازع کی صورت میں ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ معاشی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تنازع کے نتیجے میں تیل کی عالمی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اور سپلائی چین کی معطلی پاکستان کی کمزور معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے خلیجی ممالک پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، لہٰذا وہاں کی کسی بھی جنگی صورتحال کا براہ راست اثر یہاں کی مہنگائی اور تجارتی خسارے پر پڑے گا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ بحران حل نہ ہوا تو پاکستان کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری اور درآمدی اخراجات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس تشویشناک رپورٹ کے بعد کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر معاشی متبادل اور حفاظتی اقدامات پر غور کرے تاکہ ممکنہ نقصان کو کم کیا جا سکے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین کو پست پشت ڈالتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف ایک انتہائی متنازع اور ظالمانہ قانون نافذ کر دیا ہے۔ اس قانون کے تحت اب فلسطینیوں کو سزائے موت دی جا سکے گی۔ اس قانون کے سب سے زیادہ خطرناک اور متنازع شق یہ رکھی گئی ہے کہ یہ صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگا، جبکہ اسرائیلی شہریوں کے لیے اس میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے اسے کھلی نسل پرستی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس قانون کے ذریعے نہتے فلسطینیوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور انہیں مزید خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس اقدام سے خطے میں پہلے سے موجود تناؤ اور کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطینی قیادت نے اسے بین الاقوامی برادری کے لیے ایک بڑا امتحان قرار دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس جابرانہ سلوک کے خلاف کب آواز اٹھائیں گے۔ یہ قانون انسانی حقوق کے بین الاقوامی میثاق کے بھی مکمل خلاف ہے، جس کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔